صبح شام کی مسنون دعائیں: سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ کی ذات جو عظمت والی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ فائدہ: فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی 5 بڑی بیماریوں یعنی جنون، جذام، اندھا پن، برس اور فالج سے حفاظت فرماتے ہیں۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فائدہ: جو شخص مغرب اور فجر کی نماز کے بعد رخ پھیرنے اور پاؤں موڑنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، اس کے لیے ہر کلمے کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، اور یہ کلمات اس کے لیے ہر ناپسندیدہ چیز اور شیطان مردود سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور شرک کے علاوہ کسی گناہ کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کو ہلاک کر ڈالے، اور وہ کلمات پڑھنے والا لوگوں میں عمل کے اعتبار سے سب سے افضل ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے جو اس سے آگے بڑھ جائے، یعنی اس سے زیادہ یہ کلمات کہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھنے سے 7 عظیم فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں: 1 100 نیکیاں، 2 100 گناہ معاف، 3 100 درجات بلند، 4 ہر قسم کی آفات سے حفاظت، 5 شیطان مردود سے حفاظت، 6 سوائے شرک کے کوئی گناہ اس کو ہلاک نہ کر سکے گا، 7 وہ اس دن سب سے افضل عمل کرنے والا ہوگا، سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ پڑھے۔ نمبر 3، اللہم اجرنی من النار۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے آگ سے پناہ عطا فرما۔ فائدہ: فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ ان کلمات کا کہنے والا اس دن اگر مر جائے تو جہنم سے بری ہو جائے گا۔ نمبر 4، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ کی ذات اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی خوشنودی کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے کلمات صفات کی سیاہی کے برابر۔ فائدہ: ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے صبح سویرے نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی، پھر سورج کے نکلنے اور روشن ہو جانے کے بعد تشریف لائے تو دیکھا کہ میں ابھی تک مصلی پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد مذکور بالا 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، اگر ان کا تمہارے آج کے تمام اذکار کے مقابلے میں وزن کیا جائے تو وہ کلمات بھاری ہو جائیں گے۔ نمبر 5، اللہم بک اسبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔
ترجمہ: اے اللہ، تیرے نام ہی سے ہم نے صبح کی اور تیرے ہی نام سے ہم نے شام کی، تیرے ہی نام سے ہم جیتے ہیں اور تیرے ہی نام سے ہم مرتے ہیں اور تیری ہی جانب ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ شام کو اس طرح پڑھیں: اللہم بک امسینا وبک اسبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے نام ہی سے ہم نے شام کی اور تیرے ہی نام سے ہم نے صبح کی، تیرے ہی نام سے ہم جیتے ہیں اور تیرے ہی نام سے ہم مرتے ہیں اور تیری ہی جانب ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ نمبر 6، اصبحنا واسبح الملک للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر۔ ترجمہ: ہم نے اور ساری سلطنت نے اللہ کے لیے صبح کی اور اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس دن کی اور اس کے بعد آنے والے دنوں کی خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس دن اور اس کے بعد آنے والے دنوں کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں سستی برے بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں جہنم کے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ شام کو اس طرح پڑھیں: امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسألک خیر ما هذه اللیلة وخیر ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر۔ ترجمہ: ہم نے اور ساری سلطنت نے اللہ کے لیے شام کی اور اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس رات کی اور اس کے بعد کی خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس دن اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں سستی برے بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں جہنم کے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 7، اللہم ما اسبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ ترجمہ: اے اللہ، جو بھی نعمت میرے پاس یا تیری مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی صبح کے وقت موجود ہے تو وہ صرف تنہا تیری ہی جانب سے ہے، ان میں تیرا کوئی شریک نہیں، بس تیرے لیے ہی ساری تعریف اور شکر ہے۔ فائدہ: جس نے مذکورہ کلمات صبح اور شام پڑھ لیے
تو اس کی جانب سے اس دن اور اس رات کا شکر ادا ہو جائے گا۔ شام کو اصبح کی جگہ امسا لگا کر پڑھیں۔ نمبر 8 اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملت عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدا عبدک و رسولک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے صبح کی میں تجھے تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں اور تمام فرشتوں کو اور تیری تمام مخلوقات کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ فائدہ: ان کلمات کے پڑھنے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والے کے اس دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ ایک دفعہ مذکورہ کلمات کہنے پر چوتھائی جسم جہنم سے آزاد ہو جائے گا اور 4 مرتبہ کہنے سے مکمل جسم آزاد ہو جائے گا۔ شام کو اصبحت کی جگہ امسیت لگا کر پڑھیں۔ نمبر 9 اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیری جانب سے نعمت، عافیت اور پردہ پوشی کی حالت میں صبح کی، پس تو مجھ پر اپنی نعمت، عافیت اور پردہ پوشی کو دنیا و آخرت میں مکمل فرما۔ فائدہ: ان کلمات کو 3 دفعہ پڑھنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے ذمہ لازم کیا ہے کہ اس کے اوپر اپنی نعمتیں مکمل فرما دیں گے۔ شام کو اصبحت کی جگہ امسیت لگا کر پڑھیں۔ نمبر 10 رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ ترجمہ: میں اللہ کے پروردگار ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ فائدہ: حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ قیامت کے دن ان کلمات کے کہنے والے کو راضی کر دیں گے۔ ایک روایت میں ہے من قالہن دخل الجنة، یہ کلمات کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں اس کلمے کے پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا ذاق طعم الایمان، یعنی اسے ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ Let Fuller writes